السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج شام میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکس کروں گا۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ گروپس میں آ کے کوشچنس کرتے ہیں یا مجھے پرسنل میں کرتے ہیں، وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کے بیل آئیکن کو دبا لیں، اور تاکہ آپ کو جب بھی میں کوئی چیز اپڈیٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ کو کم سے کم سوالات ملے۔ اگلی بات، ایک اور میں آپ دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ جو ہوتا ہے نا گروپس کے اندر، تمام لوگ اگر ایک ٹاپک چوز کر لیں، کسی ایک دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے ڈیلی جب بھی آپ کا دل چاہے ایک مخصوص ٹاپک چن لیا کریں، مجھے بتا دیا کریں کہ میں کس ایک ٹاپک پہ بات کروں، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اور ایک ٹریننگ کا ایک پروسیس جو ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ آج اصل میں مخاطب ہوں اپنے بڑے ہی سونے سونے تے پیارے پیارے اور بھولے بھالے جو ہے نا میرے بھائی، ان سے بھی، اور میں مخاطب ہوں میرے جو آئنسٹائن کے دماغ والے بھائی ہوتے ہیں جو سارا دن ڈفرینٹ گروپس میں موجود ہوتے ہیں، میں ان سے بھی، میں مخاطب ہوں میرے جو لیبر مائنڈڈ بھائی ہیں، یعنی کہ دیہڑی دار مائنڈڈ جو میرے بھائی ہیں ان سے بھی، اور بزنس مائنڈڈ بھائیوں سے بھی، اور میں جسارت کروں گا جو میرے قانون دان بھائی ہیں جن کو قانون کا بہت زیادہ پتہ ہے ماشاءاللہ، ان کو سردار لطیف خان کھوسا سے بھی زیادہ معلومات ہوتی ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں، اور میں ان سے بھی مخاطب ہوں جن کو قانون کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ میں اب ان نیٹ ورکر بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں، خصوصاً وہ والے، کون سے والے بلا، جن کا نعرہ ہوتا ہے کہ لگائے گی دنیا اور کھائیں گے ہم۔ یقیناً آپ ان میں شامل نہیں ہیں، چونکہ 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، لہذا دل پہ نہ لیجیے گا، یہ صرف ان کے لیے کہا ہے جو ایسے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں ان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جنہیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز جاننے کے وہ دعوے دار ہوتے ہیں، اور میں ان سے بھی مخاطب ہوں جن کو کخ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میری بات کو ذرا غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا۔ آج میرا جو میں نے جن چیزوں پہ آج ڈسکس کرنا ہے وہ کون کون سی ہے، وہ میں آپ کو ذرا پہلے بتا دیتا ہوں کہ جمعے والے دن یہ ابال کیوں اٹھا تھا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہفتے اور اتوار والے دن کیا ہوا، پھر جو تیسرا سٹیپ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ سوموار کو پتہ نہیں کتنی بڑی، اللہ معافی دے، قیامت آنے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ لوگ پریشان حال۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سوموار کو کیا ہوا، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سپریم کو یوٹیوب پہ کیا چلتا ہے، گروپوں میں کیا بتایا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ اصل میں نیب، سپریم کورٹ، ادھر ادھر ہو کیا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا ایک اور ٹاپک بھی ہے کہ ایک ایسے صاحب جو کہتے ہیں کہ وہ صحافی ہیں، ممکن ہے کہ وہ صحافی ہوں، اس کے لیے بھی اب ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ان کو سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی طرف سے ہی طلب کروا کے ان کی معاونت حاصل کی جائے کہ وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو کے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کی معاونت کریں، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ اور جو میرا آخری ٹاپک ہوگا، میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، لیکن آج میں ذرا کھلے لفظوں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا تو، مطلب اگر سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو نیب اریسٹ کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ سسٹم چلے گا یا سارا کچھ ختم ہو جائے گا؟
تو یہ میرے آج کے ٹاپکس ہیں. میں اب آنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو میرا آج کا عنوان ہے، جن چیزوں پر میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے. فرسٹ آف آل، یہ آپ سب کو پتا ہے کہ جمعے والے دن طوفان کیوں اٹھا تھا. ٹھیک ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا کیا سلسلہ چلتا رہا جمعے والے دن، جمعہ ہفتہ کا پورا دن. ساری صورتحال آپ کے سامنے، اس پہ مجھے کچھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے چہرے سامنے آئے، لوگوں کی اصلیت سامنے آئی، دنیا نے دیکھا، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، سیف صاحب نے دیکھا. وہ کیا کہتے ہیں، گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. اینی ہاؤ، اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں یہ ابال کب سے شروع ہوا، میں آپ کو صرف وہ چیز بتانا چاہوں گا. اصل مروڑ کیا ہے، تکلیف کہاں پہ ہے. تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے سپریم کورٹ میں پیش ہونا تھا اپنی ضمانت کے لیے، یہ یوٹیوبر حضرات اور یہ باقی ساری دنیا اور یہ گروپوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، ان کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ سیٹرڈے چھٹی والا دن تھا. سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی بیل کی ایپلیکیشن سبمٹ ہو گئی تھی. اس کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کمپلیٹ ہو گیا، اور منڈے کے دن، چونکہ آگے ہفتے اتوار کی چھٹی تھی، تو منڈے والے دن ایک ہوتی ہے ریگولر کاز لسٹ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سپلیمنٹری. سپلیمنٹری لسٹ میں ان کا نام بھی آ چکا تھا، لیکن یہ سارے کے سارے سوئے ہوئے تھے، بے خبر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. ایون کہ نیب والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا سین ہے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ ایپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے تو یہ چیز ہونا ہی نہیں تھی. یہ آج میں آپ کے ساتھ انکشاف کر رہا ہوں. اینی ہو، اب یقیناً بہت سارے لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے، ہفتے والے دن چھٹی ہوتی تو فلانا ہوتا ہے تو ٹیرا ہوتا ہے، تو یہ شاید اپنی طرف سے کوئی پھڑ مار رہا ہے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، جائیے گا سپریم کورٹ کے ریکارڈ سے جا کے چیک کر لیجئے گا. چونکہ عدالت انصاف کے لیے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ عدالتیں کبھی بھی سویا نہیں کرتی، اور کسی بھی وقت انصاف کے لیے انصاف کے دروازے کو کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اور وہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا حق تھا. انہوں نے چھٹی والے دن دروازہ عدالت کا کھٹکھٹایا، ان کی ایپلیکیشن سبمٹ ہو گئی، منظور ہو گئی، سپلیمنٹری لسٹ میں آ گئی، اور سوموار والے دن وہ تماشا شروع ہو گیا. جو تماشا ہوا، خیر اس کو لوکل انٹرنیشنل میڈیا مین چینلز نے ان کو دکھایا، بال ٹو بال اس کے اوپر کمنٹری ہوئی، اس پہ جانے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو ابال کہاں سے اٹھ رہا ہے، مروڑ کہاں سے اٹھ رہا ہے، میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قانون کے ایک بہت ہی چھوٹے سے اسٹوڈنٹ اور اپنی زندگی کے تجربے کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میرے سورسز نے یہ بتایا، میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نیب والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فلانا افسر نے مجھے یہ چیزیں بتا دی ہیں. میں اس طرح کے کبھی بھی کوئی دعوے نہیں کیا کرتا. میں صرف جو میرا ایک مشاہدہ ہوتا ہے، جو زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، میں اس کے مطابق چیزوں کو شیئر کرتا ہوں. ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، چونکہ انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں میں. پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے دن جب عبوری ضمانت دی تھی 10 لاکھ روپے کی، تو یوٹیوب پہ کیا چلا، بس یہ آپ دیکھے تو صحیح، آج بچ گیا وہ، چونکہ نیب نے اٹھا لیا تھا، غلط ایکشن لے لیا، وہ کوئی اس کو ریلیف نہیں دیا گیا ہے، وہ تو اس ایکشن کا ریئیکشن تھا. ججز ناراض تھے تو بس اس کی گڈ لک ہے کہ بس آج اس کو ضمانت مل گئی. آپ دیکھیں تو صحیح اگلی پیشی پہ چونکہ 2 دن کے بعد وہ پیشی تھی، یہ اریسٹ ہوگا. پھر دنیا نے دیکھا، الحمدللہ لاکھوں خاندانوں کی دعاؤں کی سبب، میرا آج بھی ایمان ہے، لاکھوں خاندانوں کی دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دشمنوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، اور سپریم کورٹ نے عبوری ضمانت میں توسیع کی. اور توسیع بھی کس طریقے سے کی
کہ 10 لاکھ کے مچلکے آلریڈی سبمٹڈ تھے. سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب 20 لاکھ کے اور مچلکے دے دیں. جو قانون جاننے والے ہیں وہ میری بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں. جب 20 لاکھ کے مچلکوں کا آرڈر کیا سپریم کورٹ نے تو اصل ماں اس وقت مر گئی تھی لوگوں کی کہ یار یہ کیا ہو گیا. ریزن کہ اگر سپریم کورٹ کا مائنڈ یہ ہوتا کہ یار یہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہے اور اس کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اس کو نیب کے حوالے ہی کرنا ہے, تو وہ 10 لاکھ کے مچلکے کافی تھے. لیکن 20 لاکھ کے کیوں مانگے گئے اور عدالتیں کیوں مانگتی ہیں؟ یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ ججز کا مائنڈ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہوتا اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اوکے اس کی ایک گارنٹی ہونی چاہیے اور تب اس کو جو ہے اس کی ضمانت ملے اور یہ ان کے ہتھے بھی نہ چڑھے. اصل ابال اس وقت اٹھا, بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. دوسرا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ جو ججز نے اپنے ریمارکس دیے پہلی پیشی پہ پھر دوسری پیشی پہ, وہ پھر جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا رے رب دا نا, سپریم کورٹ نے بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشن دی سیف الرحمان خان نیازی کو بھی اور نیب کو بھی. ایک آؤٹ لائن انہوں نے دے دی کہ سیف الرحمان خان نیازی نے کیا کرنا ہے, نیب کو ایک آؤٹ لائن دے دی گئی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور پھر دونوں فریقین نے جب بھی ڈیٹ ہوگی, کہا جا رہا ہے جی 15 تاریخ کو 15 تاریخ کو 15 تاریخ کو, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک ڈیٹ فکس نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کا سسٹم تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ انہوں نے 2 ہفتے کہا تو ایگزیکٹ 2 ہفتے کے بعد ہی ڈیٹ لگ جائے, وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. ڈیٹ جب تک فکس نہیں ہوگی, ویب سائٹ پہ نہیں ہوگی, تو وہ ڈیٹ نہیں ہوتی. اندازے لگائے جاتے ہیں صرف کب اس کی ڈیٹ ہو سکتی ہے. وہ 15 میرا نہیں خیال کہ ہو, وہ 17 بھی ہو سکتی ہے, وہ 20 بھی ہو سکتی ہے, وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, اینی ہاؤ. تو اس ڈیٹ پہ نیب نے اپنی بات جا کے بتانی ہے, سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے اپنی بات بتانی ہے. اور جو مروڑ تھا وہ کس بات پہ تھا, چونکہ سپریم کورٹ نے, چونکہ اس طرح کی بہت ساری اتھارٹیز موجود ہیں, آلریڈی موجود ہیں سپریم کورٹ میں, کہ جہاں پہ کوئی وائٹ کالر کرائم آتا ہے سامنے تو سپریم کورٹ ان سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ اس کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ سارا کچھ انویسٹیگیٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ کیا ملزم کوآپریٹ کر رہا ہے. تو سیف الرحمان نیازی کے لیے تو اب تو یوٹیوبر بھی مانتے ہیں جی 6-7 دفعہ جا چکا ہے نیب میں. تو پھر ججز کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی 6-6, 8-8, 10-10 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اور آپ نے اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ کیا اس کو سونے کے لیے کوئی ٹائم نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا اس کو ریسٹ نہیں چاہیے ہوگا؟ کیا آپ 24 گھنٹے اس کو اپنی تحویل میں رکھنا چاہتے ہیں؟ قصہ مختصر یہ کہ ججز نے کلیئر کٹ ریمارکس دی, کیا آپ اس کے اوپر ٹارچر کر کے اس کو منوائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ پھر اللہ معافی دے کہ بس ایک صفحے ماتم بچھ گئی, اور جو اب تک بچھی ہوئی ہے بس نہیں چل رہا لوگوں کا کہ وہ کیا سے کیا کر دیں. جو وہ کل ایک لوگوں کو مشورے دیا کرتے تھے وہ بھول ہی گئے کہ ہم پاسٹ میں کیا مشورے دیتے رہے. آج وہ ان کو الٹے مشورے دے رہے ہیں, اپنی ہی باتوں کے اگینسٹ دے رہے ہیں. اپنی ہی ویڈیوز کو اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو اپنی ہی باتوں کے وہ اگینسٹ جاتے ہیں. خیر, اب ہوا کیا, جمعے والے دن کمپنی نے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ دنیا کی پہلی کمپنی ہے جو اپنی پالیسی چینج کر رہی ہے؟ بڑا ایک سمپل سا سوال ہے. ہر کمپنی کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ جس وقت چاہے وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشن میں چینجز لا سکتی ہے. بس جیسے ہی وہ نئی پالیسی کا اعلان ہوا, پھر کیا ہوا, جو کمپٹیٹر کمپنیز تھیں آلریڈی وہ میدان عمل میں آئیں. جو لوگ اس کو چھوڑ کے دوسری کمپنیوں کو جوائن کر چکے تھے انہوں نے کہا اس سے بہترین اور موقع کیا ہو سکتا ہے, نیگیٹیوٹی پھیلاؤ, بس بندے چکو, نیٹ ورک چکو, یہ کر دو وہ کر دو. اور پھر ایسے حالات میں
یوٹیوبرز وہ میدان عمل میں نہ آئے. انہوں نے کہا اس سے بہترین موقع اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہاں یوٹیوبر سے مراد صرف میں یوٹیوبرز کی بات کر رہا ہوں، اس میں صحافی حضرات شامل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صحافی ایک الگ طبقہ ہے، یوٹیوبرز ایک الگ طبقہ ہے، اور یوٹیوبرز کی اب بھرمار ہے جس کی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کتنے اور کتنے نہیں. خیر شاید ان سب کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیف الرحمان خان نیازی صاحب کی وجہ سے شاید دینا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے. تو وہ شاید اس وجہ سے بیچارے اپنی وہ ڈیوٹی بڑے اچھے طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، انہوں نے شیئر جو ہے وہ لازمی کرنی ہوتی ہے. خیر یہ تو تھا جسے کہتے ہیں نا جمعہ اور ہفتے کو جو دھینگا مستی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آیا ہفتے والا دن. جمعہ اور ہفتہ یہ چیزیں چلتی رہیں. جیسے ہی سی او صاحب نے اپنی ویڈیو آن ایئر کی تو پھر سما ہی بدل گیا. بس پھر کیا ہوا، پھر ان کی ایک دفعہ پھر ماں مر گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا. وہ جسے کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کوئی ٹی وی کا کوئی ڈرامہ تھا تو اس میں ایک پیٹ ڈائلاگ ہوتا تھا، اے کرولا پہ گیا تو شمع بازی لے گیا. تو بس پھر وہ سین پڑ گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا کہ یار ہم نے دن رات ایک کر دیا. سیف الرحمان نے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور یہ تو سارا کا سارا سما ہی بدل گیا. خیر سیف صاحب کی ویڈیو کے ساتھ ہی میں نے اپنی 2 ویڈیوز شیئر کی. ایک چھوٹی ویڈیو تھی، ایک تھوڑی سی طویل ویڈیو تھی. اور میں نے اس میں کچھ گزارشات کی تھی تمام دوستوں کو کہ بھائی سیف صاحب نے کمپنی چلانی ہے، اس شخص نے یہ کمپنی بند نہیں کرنی ہے. میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ ہر شخص کی اگر جائز بات ہے تو وہ صرف اس کو سنتا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر فوری ایکشن بھی لیتا ہے. اور بس شاید جو ہماری امت ہے وہ اس وقت جذبات میں تھی، انہوں نے کہا یہ راجہ ریاض دی ویڈیو ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہی کیا ہے ہمیں. لیکن جنہوں نے سنی ان کو سمجھ لگ گئی. اچھا جنہوں نے نہیں سنی، میں ایسے تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا. آج مجھے بہت سارے دوستوں نے گروپس میں ذاتی طور پہ میسیجز پہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ آپ کی ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا، بہت کچھ ہم نے سمجھا. بہت سارے ایسے دوست تھے جنہوں نے اس چیز کو بھی ایڈمٹ کیا کہ ہم نے اس دن ویڈیو نہیں دیکھی تھی، آج دیکھی ہے، ہم سے غلطی ہوئی، کاش کہ ہم وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیتے تو شاید ہمیں چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جاتی. اینی ہاؤ گزارش یہ ہے کہ جو میں نے ایک بات کہی کہ سیف الرحمان خان نیازی بھائی مجھے تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، آپ تو اس شخص کو سال سے جانتے ہیں. اس شخص کے پاس ایک مسئلہ جانا چاہیے، مسئلہ جینون ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں اس نے کب ریفیوز کیا بھائی کسی کو؟ وہ شخص آسانیاں تقسیم کرنے والا شخص ہے، وہ رستے میں رکاوٹ نہیں بناتا، آسانیاں تقسیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے سرخرو کرتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا. وہ صرف آپ جیسے دوستوں کی خصوصی جو دعائیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ سی صاحب کو ایک ہی بات کرتا ہوں، چھوڑ دے ساری باتوں کو، یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ صرف اور صرف لاکھوں خاندانوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خیر جو میں نے اپنی ویڈیو میں کہا اس کی ایک بہت چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھ لی، بہت چھوٹی سی جھلک. ابھی پتہ نہیں اور کتنی جھلکیاں سامنے آنی ہیں. تو میں کیا کہوں؟ تو اس لیے میں گزارش یہ کرتا ہوتا ہوں کہ اگر میں کوئی چیز شیئر کرتا ہوتا ہوں تو اس کو ذرا تسلی سے ایک دفعہ سن لیا کریں، نہ سمجھ آئے پھر سن لیا کریں، پھر نہ سمجھ آئے پھر سن لیا کریں، پھر نہ سمجھ آئے تو پھر مجھے میسج کر کے پوچھ لیا کریں کہ یار آپ کی اس بات سے مراد کیا تھی. سیف صاحب نے ایک سرپرائز دیا اور لوگ حیران رہ گئے. جو ایک جینون مسئلہ تھا، جو ایک بسم اللہ انہوں نے کی، آپ سارے دوستوں کو پتا ہے انہوں نے اس پرابلم کو ریزالو کی. وہی لوگ تھے
وہی خاندان تھے. الحمدللہ آج وہ شخص پھر ان کی دعاؤں میں شامل حال ہے، اور یہی دعائیں انشاءاللہ سیف صاحب کو انشاءاللہ محفوظ رکھیں گی. اور سیف صاحب سے مراد میری ہمیشہ یہ 5.5 لاکھ خاندان ہوتے ہیں، چونکہ اگر سیف صاحب محفوظ ہیں، سیف ہیں، تو انشاءاللہ یہ 5.5 لاکھ خاندان جو ہے وہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اب ایک تو یہ سلسلہ تھا کہ کچھ لوگوں کے جینون مسائل تھے، ان کی اپنی پرابلمز اپنی جگہ پہ ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی ہوں گی، لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ساری پرابلمز آٹومیٹیکلی ریزالو ہوتی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. ایک بٹن دبانے سے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. تصویر کا ایک اور رخ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. میں یہاں پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام پرانے دوستوں کو، وہ سینئر ہیں، وہ جونیئر ہیں، وہ ٹاپ لیڈر ہیں یا وہ چھوٹے لیڈر ہیں، وہ انویسٹر ہیں یا وہ کوئی بھی ہیں. یہ میں کہتا ہوں یہ سارا سہرا ان تمام دوستوں کے سر جاتا ہے جنہوں نے سال ہا سال اس کنویں سے جو دوست احباب سیراب ہوئے، ان کو یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ آج اگر اس کنویں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے اگر ہمیں کوئی 2-4 بالٹیاں دینا پڑی تو کوئی حرج نہیں ہے. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کنویں کو انشاءاللہ کبھی بھی خشک نہیں ہونے دیا جائے گا. اور پھر سی او صاحب کی ویڈیو آنے کے فوراً بعد آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ تمام چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں کتنے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے. دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہر شخص کی سوچ یہ ہے کہ میری ایک چھوٹی سی کاوش سے اگر 5.5 لاکھ خاندانوں کا رزق روزی اور وہ اگر تباہی اور بربادی سے اگر بچ سکتے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے احباب صرف ان کی دنیا نہیں، الحمدللہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے عمل سے اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کی نیت کیا ہے اس کے اندر، چونکہ دلوں کا حال رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. باقی ان 3-4 دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں، پازیٹیو کردار بھی سامنے آئے، نیگیٹو کردار بھی سامنے آئے. ایک بات یاد رکھیے گا، ان 3-4 دنوں میں جو پازیٹیو یا نیگیٹو یہ دونوں کردار ایسے ہیں جن کو شاید میں تو بھول سکتا ہوں، آپ تو بھول سکتے ہیں، لیکن سیف الرحمن خان نیازی انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا. وہ دوست احباب جنہوں نے سیف الرحمن کی ایک آواز پہ لبیک کہا، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سیف الرحمن صاحب کو اپنی محبتوں کا مقروض کر لیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیف صاحب محبتوں کا جواب ہمیشہ محبتوں سے ہی واپس لوٹاتے ہیں. لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ان کو سانس لے لینے دیں، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو لینے دیں. انشاءاللہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی پرابلم انشاءاللہ سیف صاحب جو ہے وہ ضرور اس کو ریزالو کریں گے. اب آتے ہیں اگلی چیز کے اوپر، سوری، کہ جو یہ کہا گیا کہ جی سوموار والے دن قیامت آنے والی ہے. ٹھیک ہے، کوئی شخص مجھے صرف یہ بتا دے آج سوموار والے دن کیا ہوا، کوئی شخص تو بتا دے بھائی. ٹھیک ہے نا، میں کیا کہوں ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایک ایسا تھرل پیدا کیا کہ لوگ سہم گئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے سوموار والے دن. اور پھر میں اب کیا کہوں، اینی ہاؤ، تو سوموار والے دن الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا ایز پر روٹین جسے کہتے ہیں. صاحب صاحب نے نیب جانا تھا، وہ نیب گئے، وہاں کافی گھنٹے وہ رہے. نیب نے ان کو 16 تاریخ کو پھر بلایا ہے، انشاءاللہ 16 تاریخ کو پھر جائیں گے. جب جب بلائیں گے انشاءاللہ جائیں گے، جب جب سپریم کورٹ کی ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ جائیں گے. اب آگے آتے ہیں
کہ یوٹیوب کے اوپر بتایا کیا جا رہا ہے. ذرا میرے اب یہاں سے آپ نے بڑے غور سے سننا ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. یوٹیوب کے اوپر صرف اور صرف ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے. سیف ارمان نیازی پیش ہو گیا, ججز نے یہ کہا, ون وے ٹریفک. ججز نے جو, بھائی ججز تو ملزم مدعی ہر شخص کے لیے وہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں, لیکن رپورٹنگ کیا ہوگی؟ ججز نے آج یہ کہہ دیا, ججز نے آج وہ کر دیا. تصویر کا دوسرا رخ وہ کبھی بھی سامنے نہیں رکھتے ہیں. کوئی آپ بتا دیں آج دن تک کسی یوٹیوبر نے, کسی صحافی نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھی ہو کہ سیف الرحمان خان نیازی کے کیسز کس کس عدالت میں آج بھی چل رہے ہیں؟ میں ریپیٹ کروں گا کہ سیف الرحمان خان نیازی کے کیس کس کس عدالت میں چل رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. اور اگر پتہ ہوگا تو وہ کیوں نہیں بتاتے کہ کہاں کہاں کیسز چل رہے ہیں؟ بھائی ون تھنگ, میں باقی عدالتوں کو چھوڑ دیتا ہوں, میں صرف ایک عدالت کی بات کرتا ہوں. سیف الرحمان خان نیازی پر جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہماری ہو رہی ہے, اور میڈیا جس کو رپورٹ کرتا ہے وہ صرف ضمانت کو ہی رپورٹ کرتا ہے, جبکہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی شخص جا کے سپریم کورٹ سے کنفرم کر سکتا ہے, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے کنفرم کر سکتا ہے. سیف الرحمان صاحب کی وہاں پہ 3 اپلیکیشنز ہیں. 2 تو اداروں کے خلاف ہے جس میں انہوں نے اداروں کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتے ہیں. میں ریپیٹ کروں گا, 2 اپلیکیشنز وہ ہیں جو اداروں کے خلاف ہیں, جس میں اداروں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ ہم ان کی جورسڈکشن میں, ہم ان کے دائرہ اختیار میں آتے ہی نہیں ہیں. اور اسی کے ساتھ تیسری درخواست جو ہے وہ ضمانت کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج دن تک کسی نے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی؟ ہماری اصل جنگ تو ہے ہی یہی کہ بھائی ہم اداروں کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہیں, وہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے. اس پہ میں نے آگے بھی آپ سے بات کرنی ہے. اگلی بات ریگارڈنگ نیب, بڑا کچھ کہا گیا جی. سوموار والے دن ادھر جلوس ہوں گے, ادھر جلسے ہوں گے جی, لاکھوں لوگ قافلے رواں دواں ہیں جناب. او بھائی میرے, میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ چیز گزارش کی تھی کہ نیب نے سچ یا جھوٹ, ان کو جو مٹیریل چاہیے تھا انہوں نے آلریڈی وہ اس چیز کو تیار کیا ہوا ہے. اب اس میں ایک بندہ ہو اور ایڈ ہو جائے, یا اس میں 1,00,000 بندہ اور ایڈ ہو جائے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میں ریپیٹ کروں گا, خود سوچیے گا, فیصلہ کس نے کرنا؟ کیا فیصلہ نیب نے کرنا ہے, سیف صاحب نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, یا آپ نے کرنا ہے؟ تو یقینی بات ہے ان سارے سوالوں کا جواب آگے نہ میں ہے. کسی نے بھی فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ کس نے کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. سیف صاحب جو مرضی کہتے رہے, میں بے گناہ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, جتنی مرضی صفائیاں دے دیں. نیب جتنے مرضی ان کے اوپر الزامات لگا لے, ٹھیک ہے, میں جا کے جو مرضی وہاں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں جو مرضی اپنے خطابات عالیہ سے ان کو نوازتا رہوں. آپ پہنچ جائیں, آپ بھی کر کے دیکھ لیں, لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ صرف اور صرف سپریم کورٹ نے کرنا. اب میری بات کو غور سے سنیے گا, کیا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ ہے؟ میرا سمپل سا ایک سوال ہے, کیا سپریم کورٹ ایک ٹرائل کورٹ ہے؟ اس کا جواب بڑا ہی سمپل سا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹس نہیں ہوا کرتی. صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے گا کہ سپریم کورٹ, بالخصوص سپریم کورٹ, وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے, اور جسے کہتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ قانون اور آئین کی تشریح کرتی ہے, اور ملکی قوانین کے تحت وہ قانون دیکھتے ہوئے فیصلہ کر کے پرے مارتی ہے کہ جی یہ لو جی بھائی جی جاؤ اپنا کام کرو. یہ ہمارا ملکی لا ہمیں بتا رہا ہے.
باقی انہوں نے کوئی ٹرائل نہیں کرنا، کوئی ادھر کوئی انویسٹیگیشن نہیں سٹارٹ ہو جائے گی کہ ہاں جی یہ کیا ہے، اچھا یہ الزام ٹھیک ہے یا یہ الزام غلط ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وہاں کوئی فائلیں نہیں جائیں گی نیب کی، وہاں کوئی نیب کے بندے نہیں جائیں گے. کیس ہی بالکل مختلف ہے. میں ریپیٹ کروں گا، کیس بالکل مختلف ہے. نہ ادھر کوئی بندہ جا کے گواہی دے سکتا ہے، نہ ادھر جا کے کوئی بندہ ثبوت دے سکتا ہے. دینا تو ذرا جا کے ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. سپریم کورٹ نے ملکی قانون کے تحت فیصلہ کس بات پہ دینا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا. ضمانت اپنی جگہ پہ ہے. جو دو اپلیکیشنز جو سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے دی ہوئی ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نیب کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں اس کی وضاحت کی تھی، لیکن آج میں بڑے کھلے لفظوں میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. آپ کا بھی تو آخر زندگی کا کوئی تجربہ ہوگا ہی نا. مجھے یہ بتا دیں کہ ایک شخص، اس کے اوپر الزام ایک ہے، یا فرض کر لیتے الزام کو چھوڑ دیں، ملزم کی جگہ ہم وہاں پہ مجرم کا لفظ یوز کر لیتے ہیں کہ مجرم ایک ہے. مجرم ایک ہے. اب اس کے اوپر ساری جو بھی مدعے آپ نے ڈالنے ہیں، اس کی کمپنیز اللہ بلا جو کچھ بھی ہے، ایک ہی ہے نا، کوئی دوسرا تو نہیں ہے نا. مجھے یہ بتا دیں، کیا اس کے اوپر بیک وقت 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ کیسز ہو سکتے ہیں؟ میں پہلے دن سے یہ چیز کہہ رہا ہوں تمام دوستوں کو. جو اصل کیس ہے ہمارا، جو سپریم کورٹ نے جس چیز کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ بندہ ایک، الزام ایک، سب کچھ ایک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر 2 مختلف ادارے جو ہے وہ مختلف سزائیں 2 دفعہ اس کو سزا دیں گے؟ دنیا کی کون سی عدالت ایسی ہے جو ایک ہی بندہ ہو، الزام ایک ہی ہو، لیکن اس کو سزا ڈبل مل جائے؟ از اٹ پاسبل؟ سپریم کورٹ نے اسی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. نیب کے پاس لاکھ ثبوت ہوں یا ان کے پاس رتی برابر ثبوت نہ ہوں، یہ سب ایک برابر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کس بنیاد پہ کرنا ہے. ایک ادارے نے اپنی انویسٹیگیشن کی، اپنا ایک پروسیس چلایا، کتنے عرصے سے چلایا وہ آپ کے سامنے ہے. اس تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اس نے اپنا ایک ورڈکٹ دیا، اپنا ایک فیصلہ دیا، اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے اوپر تقریباً 4 ارب روپے کے فائن کا حکم دے دیا. جرمانہ ہو گیا نا. اوکے بھائی، وہی کمپنی ہے، وہی نیازی صاحب ہے، وہی سارا کچھ ہو گیا. ایک سپیریئر ادارہ جو اصل میں جو کمپنیوں کو دیکھتا ہے، نیب کمپنیوں کو نہیں دیکھتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. سپیریئر اتھارٹی کون ہے؟ ایس سی پی. ایس سی پی نے اس کو ایک سزا دے دی، اتنا بھاری جرمانہ اس شخص کے اوپر عائد کر دیا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ نیب کہاں سے آ گئی؟ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہی فیصلوں سے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے، اور بہت سارے سپریم کورٹ کے انہی فیصلوں کی وجہ سے ایون کہ لوور کورٹس میں اس کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ اگر ایک ہی شخص ہے تو اس کے اوپر 2 ادارے ہاتھ نہیں ڈال سکتے. چلے میں اور آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، میں آپ کو ریسنٹ 2 مشہور کیسز بتا دیتا ہوں. ایک میاں شہباز شریف کا، ایک حمزہ شہباز شریف کا. یہ میں ان کے دونوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بڑے فیمس کیسز ہیں. یہ ان کے اوپر ایک ہی کیس میں پہلے نیب کی کاروائی ہوئی، جیل بھی چلے گئے، سارا کچھ ہو گیا، انویسٹیگیشن بھی ہوگی. پھر ان کے اوپر ایف آئی اے نے ہاتھ ڈالا. وہاں پہ کورٹ نے یہ ڈیسیژن دیا کہ بھائی ایک ادارہ اپنا کام کر چکا ہے تو آپ کہاں سے آ گئے ہیں. اور یہ صرف وہ 2 کیسز نہیں ہیں، ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. یہ ہمارا ملکی قانون کہتا ہے، اور جو ڈیبیٹ ہونی ہے اصل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ اس کے اوپر ہونی ہے، اس کے اوپر نہیں ہونی کہ سیف الرحمان خان نیازی نے کتنا فراڈ کیا لیا، یا کتنا لوٹ لیا، یا اس نے لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی، اس نے لوگوں کو کتنا دیا. سپریم کورٹ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں. اس نے صرف قانون دیکھنا ہے کہ ایک ہی شخص ہے
اس کے اوپر جرم بھی ایک ہی ہے، اس کے اوپر الزام بھی ایک ہی ہے، ایک ادارہ اس کو آلریڈی سزا دے چکا ہے، تو دوسرا اپنے دانت کیوں تیز کر رہا ہے؟ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کرنا ہوگا، وہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہوگا۔ میں دوستوں سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ وہ جو گروپس کریٹ کیے جاتے ہیں نیگیٹیوٹی کے لیے، درخواستیں جمع کروائیں، فلانا کریں، ٹیرا کریں، تو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آج کے بعد جتنا وقت آپ دیتے ہیں نا ان گروپوں میں صرف نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے، وہ خدا کے بندو وہی ٹائم جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ذرا ہیلدی ٹائم، پروڈکٹیو ٹائم ذرا گزاریں۔ گھر والے بھی کہیں گے کہ چل یار یہ ہمیں بھی کوئی ٹائم دے رہا ہے، یہ 24 گھنٹے صرف گروپوں میں ہی گھسا ہوتا ہے، اور جو پیسے آپ نے پٹنے ہیں نا یہ اپلیکیشنز اور ادھر اور ادھر اور فلانا اور ٹیرا، تھانہ کچہری، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم پولیس میں جا کے کیس کروا دیں گے، ہم فلانا کو کچھ کرا کے دے دیں گے۔ دنیا کو پتا ہے کہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، کوئی پولیس والا ذرا پرچہ کر کے دیکھ لے، پھر دیکھ لیجئے گا کہ بھئی ایک چیز سپریم کورٹ میں چل رہی ہے، آپ یہاں سے بیٹھ کے اس کے خلاف پرچے شروع کر دو گے اینی ہاؤ۔ تو میں گزارش صرف یہ کروں گا کہ جو آپ نے پیسے پٹنے ہیں نا ان چیزوں کے اوپر، اور جو آپ وقت یہاں پہ ضائع کرتے ہیں، میں اس کا صحیح استعمال آپ کو بتاتا ہوں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، جو پیسے آپ ادھر خرچ کریں گے اپنی فیملی کو کسی اچھی جگہ پہ ڈنر کروائیں، ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کریں۔ یہ جو آپ کے ڈیوٹی آورز ہوتے ہیں نا، یہ جو ٹائم آپ گروپوں میں دیتے ہیں، یہ ٹائم جو ہے وہ آپ اپنی فیملی کو دیں۔ اب ایک اور چیز، ایک صحافی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ان کا بڑا نام ہے جی، یوٹیوب پہ وہ آتے ہیں۔ میں نے ابھی کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ان کی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ویڈیو میری نظر سے گزری، اور میں نے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر کے رکھ لی، اور کیا نام اس کا، اور وہ میں حیران ہوں کہ انہوں نے جو ڈاؤن لوڈ وہ اپلوڈ جو کی ہوئی ہے اس کو، جسے کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تھا تو اس وقت تقریباً کچھ 24 گھنٹے گزر چکے تھے، اور اس کے جو ویورز تھے وہ صرف تھے 313، لیکن انہوں نے باتیں بہت پتے کی ہیں، مجھے بہت پسند آئی ہیں، میں وہ باتیں آپ کو سنوانا چاہوں گا۔ میری لیگل ٹیم سے بھی بات ہوئی ہے، اور میری شدید ترین خواہش ہے، اور میں نے لیگل ٹیم سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس بھائی کو ذرا سپریم کورٹ میں بلائیں تاکہ یہ ججز کی معاونت کر سکے، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بات ذرا ان کی ذرا غور سے سنیے گا۔ چھ سات پیشیاں پہنچ گئے، اور ابھی تک جو ریکارڈ سیون احمد نیازی ابھی تک نیب میں اوور آل 6-7 پیشیاں پہنچ چکا ہے، اور ابھی تک جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے، چیزیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب کے کچھ کالی پیڑ ہیں، میں آر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، نیب، ایف آئی اے یا ہماری عدالتیں جو ہیں اس میں کچھ کالی پیڑیں موجود ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی روپ پر بیٹھی ہوتی ہیں، ڈیلنگ کرنے والے، یا آج کل پہلے ہوتا تھا نا کہ وکیل کو کرنا ہوتا تھا، تو آج کل اور بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ ان اداروں کو چاہیے تھا کہ جب سیف الرحمن نیازی اس وقت جب اس کا فراڈ پکڑا گیا تھا تو اس وقت یہ مزید لوگوں سے فراڈ نہ کرتا، لیکن میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ ادارے ملے ہوئے ہیں، پیسے کھا رہے ہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں جی آپ تو اداروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں آج بھی اداروں پہ الزام نہیں لگا رہا، اداروں میں ریئلٹی میں ایسی کالی پیڑیں موجود ہیں، یہ بات آپ کو پتا چلے گا۔ ابھی سیف الرحمن کھلے گا کچھ عرصے بعد، کہے گا، آپ کو بتائے گا جناب میں نے نیب کو 21 افسر کو کتنے پیسے دیے تھے، میں نے جناب کس جج کے تک کہاں سے پیسہ پہنچایا تھا۔ ابھی جی جناب، کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ حضرت کیا فرما رہے، ذرا پھر غور سے سن لیں۔ کہے گا، آپ کو بتائے گا جناب میں نے نیب کو 21 افسر کو کتنے پیسے دیے تھے، میں نے جناب کس جج کے تک کہاں سے پیسہ پہنچایا تھا۔ ابھی سے کھلے گا وہ۔ جی جناب، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چونکہ بہت محب وطن شخص ہیں، ان کو لوگوں کا بھی درد ہے، اگر اتنی بہت زیادہ کرپشن اگر ہو رہی ہے نیب میں، چونکہ وہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، ان کا ایک طرف سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ بھئی میں نیب کے افسر کے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جی انہوں چھڈنا ہی نہیں۔ ادھر سے سیم ویڈیو میں وہ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ چونکہ اوپر لیول پہ ڈیل ہو چکی ہے، نیازی صاحب کے خلاف تو ہونا ہی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی 40 کروڑ روپے دے دیا، کبھی کہتے 50 کروڑ روپے دے دیا ہے، تو بس یہ اوپر سے ڈیل ہو گئی ہے، اگر نیازی اریسٹ ہو گیا تو کسی نو ککھ نہیں لبنا۔ لیکن آج جو انہوں نے ایک اور انکشاف کر دیا ججز کے حوالے سے بھی،
تو انشاءاللہ لیگل ٹیم جو ہے وہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی معاونت کے لیے انشاءاللہ بلائے گی، تاکہ یہ وہاں پہ انکشاف کریں، چونکہ ماشاءاللہ وہ بہت بہادر صحافی ہیں، یقیناً مطیع اللہ جان کی طرح ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ ان کا لیول حامد میر والا ہو، تو چونکہ مجھے نہیں ہے آئیڈیا، لیکن انہوں نے جتنے ببانگ دہل ایک بات کی ہے تو یقیناً ان کے پاس ضرور ثبوت ہوں گے، اور ایسی کالی بھیڑوں کے نام ضرور آنے چاہیے سامنے، وہ چاہے اداروں میں ہیں تو چاہے وہ ہماری عدلیہ میں ہے، اور ان کو سپریم کورٹ میں ضرور اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے ہیں اور ان کی معاونت کرنی چاہیے، اور ان کے سامنے وہ تمام ثبوت اور وہ تمام نام جو ہے وہ ضرور رکھیں ان کے سامنے۔ اب میں آؤں گا اپنے آخری بات پہ، وہی سوال، اس کا میں نے پہلے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن کیٹاگوریکلی آج میں آپ کو پھر جواب دے رہا ہوں۔ اگر فیصلہ سیف الرحمان خان نیازی کے خلاف آ گیا، اگر سیف الرحمان خان نیازی کو اریسٹ کر لیا گیا تو کیا سسٹم چلے گا؟ بڑا کلیئر کٹ میں آپ کو اس چیز کا جواب دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ سسٹم پھر بھی چلتا رہے گا۔ کیوں چلتا رہے گا، کیسے چلتا رہے گا، میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور صرف ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اسی میں اس چیز کا جواب ہے کہ اگر خدا نہ کرے ایک تصویر کا آخری رخ، دوسرا رخ، یا خدا نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، خدا نہ کرے نیازی صاحب جیل بھی چلے جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے صرف ایک شعر کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔